کانفرنسز، ہنر گھر اور دیگر شارٹ کورسز کے ذریعے خواتین کی اخلاقی اور روحانی اور سماجی و معاشرتی تربیت کر رہی ہیں۔ ہماری یہ عظیم بہنیں نیکی، تقوی اور طہارت اور پاکیزگی کا پیکر بن کر آج کی ماں کو ان کے بچوں کی محافظت کا شعور ایگلز کی صورت میں دے رہی ہیں۔ حاضرین گرامی، آج کل ویمن امپاورمنٹ کا چرچا ہر سو عام ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آج سے 33 سال قبل منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم کے قیام کی صورت میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے ویمن امپاورمنٹ کا علمدار ہونے کا حق ادا کیا تو بے جانا ہوگا۔ آج شیخ الاسلام ویمن امپاورمنٹ کے لیے ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے معاشرے میں خواتین کا یعنی ہمارا وہ کردار متعارف کروایا جو آج سے 14.5 صدیاں قبل اسلام نے ہمیں عطا کیا تھا۔ الغرض شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری انسانی تاریخ میں افق عالم پر اسلام کا معتبر حوالہ ہے، جو اسلام کی حقیقی تعلیمات اور اسلام کے پرامن چہرے کو اقوام عالم کے سامنے لائے۔ سر، آخر میں آپ کو بٹالہ کورس کے حوالے سے بتانا چاہوں گی۔ سر ہماری جو بہنیں ہیں بٹالہ میں ابھی ریسنٹلی کورس کروا کر آئی ہیں، جس میں تقریباً 120 سے زائد خواتین نے رجسٹریشن کروائی، اور اب تک مرکزی اسکالر کی شرکت کے بغیر ہونے والا یہ سب سے بڑا کورس ہے۔ اپنی گفتگو کے اختتام میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہزارہ زون کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری سرپرستی وہ عظیم شخصیت کر رہی ہے جو تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ سر، ہم منہاج القرآن ویمن لیگ ہزارہ زون کی ذمہ داران آپ کی سرپرستی اور قیادت میں یہ عہد کرتی ہیں کہ ہم اتنی محنت کریں گے، اتنی جانفشانی سے کام کریں گے کہ عنقریب ہزارہ زون منہاج القرآن کے دوسرے زون کے ساتھ صف اول میں شامل ہوگا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ نسل نوخیز تجھے اپنی بقا کی خاطر، نسل نوخیز تجھے اپنی بقا کی خاطر شیخ الاسلام کے افکار میں ڈھلنا ہوگا۔ شیخ کامل نے جلائی ہے جو شمع تحریک، شیخ کامل نے جلائی ہے جو شمع تحریک، اس پر پروانوں کی صورت ہمیں جلنا ہوگا، اس پر پروانوں کی صورت ہمیں جلنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھرتی ہزارہ کا نام آتا ہے تو حضور شیخ الاسلام کے ایک انتہائی درینہ ساتھی فخر ہزارہ مرحوم سردار بابا حیدر الزمان، ان کا نام ہمیشہ اس تاریخ میں زندہ رہے گا، جنہوں نے تحریک صوبہ ہزارہ کا قیام عمل میں لایا۔ میں مختصر وقت کے لیے دعوت سہم دینا چاہوں گا ان کے برادر جناب سردار غور زمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس پروقار تقریب کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کریں۔ یہ تمام احباب کو یہاں آنے پر ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی پررونق محفل ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی 70 سالہ سالگرہ منانے پہ کہاں کی مٹی کہاں کا روڑا، بانو مٹی نے کنبا جوڑا۔ آج الحمدللہ ہمارے فوج صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ ہمیں انتہائی اس چیز پہ خوشی ہے کہ جس طرح فوج صاحب نے کہا کہ ہم جی
ہمارا مذہب تو اجازت دیتا ہے کہ تمام پاکستانیوں کا تحفظ کرو، تمام پاکستانیوں سے محبت پیار کرو، انسانیت سے محبت کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو. یہ تو ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، باتیں بہت ہو چکی ہیں. میں یہ اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب، جس طرح تمہاری تصویر مسکرا رہی ہے، اللہ تمہیں تا زندگی مسکراتا ہی رکھے. آپ نے جو علم کی روشنی چراغ گلی گلی میں پھیلائے، ہم آپ کے مشکور ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسا ہی ہر مسلمان کو ویسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اعلیٰ صاحب، آپ نے جو دیہات کا رخ کیا ہے ایمبولینسز ڈسپنسریز کا، میں آپ اس پر بھی آپ کو خراج تحسین کی پیش کرتا ہوں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مزید پہاڑی علاقے بہت دور افتادہ پہاڑ ہیں، ان میں تعلیم کا بھی کچھ فکر رکھیں، سوچ رکھیں. غریب لوگ ہیں، ان کو مفت تعلیم دینی چاہیے. اللہ نے آپ کے بس میں یہ باتیں رکھی ہیں، تو اللہ کی مخلوق کی خدمت وسیع طریقے سے کریں. جب وسیع طریقے سے کریں گے، اللہ اوپر سے اور بڑھا دیں گے. میں تاریخ صبح ہزارہ کے حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تاریخ صبح ہزارہ نے آپ کے قائد اور ہمارے قائد نے آنکھوں میں ہاتھ دیا تھا، اور یہ ہاتھ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ یہ کٹ جائے گا، مگر یہ ہٹے گا نہیں. خدا کے حکم. جس طرح قائد محترم نے ہماری آواز کو دنیا تک پہنچایا، ہم اس تاریخ مناظر قرآن کے مشکور ہیں. ہزارے وار کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور ہزارے وار کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ان دونوں نے اور بزرگوں نے آواز اٹھائی. اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ اس ملک میں جگہ جگہ صوبے ہوں گے، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی، جہاں جہاں صوبوں کی ضرورت ہے وہاں صوبے دیے جائیں، کیونکہ صوبے چھوٹی یونٹ بننے سے ملک مستحکم ہوگا، بے روزگاری ختم ہوگی اور مہنگائی ختم ہوگی. ہر صوبہ اپنی آمدن اپنی مٹی پر خرید کر کے پیرس کے مانند بنے گا. اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس آواز کو بھی آگے اٹھائیں. اللہ آپ کو جزائے ایک اچھی محفل منعقد کرنے پر آپ کو اللہ جزائے خیر دے، اور اللہ ملک کو استحکام بخشے، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے. اللہ طارق قادری صاحب کو خوش ہو خرم رکھے. شفیق الرحمان صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک
تحریک شمالی پنجاب آپ تشریف لائیں اور اپنے قائد کی فکر سے ہمارے قلوب و اذان کو معطر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد ڈے کے عظیم شان اس پروگرام کے اندر تشریف لانے والے تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، منہاج یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور عفت ماں بہنیں منہاج القرآن ویمن لیگ، آپ تمام احباب کو خوش آمدید. اسپیشلی محترم سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک خرم نواز گنڈا پور صاحب، اور ہمارے ساتھ شمالی پنجاب کی پوری ٹیم آئی ہے. ویسے تو چونکہ ہمارا ایریا شمالی پنجاب کا ہے ورکنگ کا، لیکن آپ کی محبت تھی کہ آپ کی طرف سے دعوت پہنچی کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آنا ہے، تو محترم سردار عمر دراز خان صاحب کے ریفرنس سے بات ہوئی تو ہم آج یہاں پر موجود ہیں اور اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ آج سرزمین ہزارہ کے عظیم ثبوتوں کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں. میرے ساتھ محترم ملک طاہر جاوید صاحب ہیں جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے شمالی پنجاب کے، محترم غلام علی خان صاحب سیکرٹری انفارمیشن شمالی پنجاب، اور اس کے علاوہ تحریک منہاج القرآن اور بیٹ کے جتنی بھی ذمہ داران ہیں اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں. فردن چونکہ میرا انٹروڈکشن تو نہیں ہے لیکن میں سب کو ویلکم کہتا ہوں، اور اسپیشلی تحریک صوبہ ہزارہ کے عظیم رہبر یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. آج ہم سب یہاں جمع ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی 70ویں برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. کسی ایک شخصیت جو کہ حیات ہو اس کا برتھ ڈے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر سیلیبریٹ کیا جاتا ہو شرق سے غرب تک، یہ اعزاز صرف شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو حاصل ہے کہ ان کی حیات، ان کی زندگی کے اندر شرق سے غرب، پورے یورپ، امریکہ، نارتھ امریکہ اور مڈل ایسٹ اور پاکستان کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کے اندر ان کی حیات میں ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے. اور یہ اس کے پیچھے ان کی ایک سٹرگل ہے 70 سال کی. انگلش کے ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ آل لائف فارمز ریچ میکسیمم ایکسیپٹ ہیومنس. دنیا کی ساری مخلوقات میکسیمم تک پہنچتی ہیں سوائے انسانوں کے. انسان ایک وہ مخلوق ہے جو اپنی لائف میں 5% بھی ڈیلیور نہیں کر پاتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے. 5% سے کم پرفارم کرتا ہے، لیکن باقی دنیا کی ساری مخلوقات میکسیمم تک پہنچتی ہیں. جب یہ فارمولہ ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی 70 سال کی زندگی کے اندر ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ انہوں نے یوٹیلائز کیے ہیں اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے. انہوں نے ایٹ دا سیم ٹائم ان کی شخصیت کے 1000 گوشے ہیں، 1000 جہتیں ہیں. اگر ان کے ایک ایک گوشے کے اوپر بات کرنی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا دامن ساتھ نہ دے. وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک مصنف ہیں، انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ دی ہیں. وہ مبلغ ہے، انہوں نے اپنا نظریہ لوگوں تک پہنچایا. پاکستان اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنا ایک نظریہ دیا، ایک کنسیپٹ دیا، تھیوری دی. انہوں نے وہ ایک محدث بھی ہیں، حدیث کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا. وہ ایک مفسر بھی ہیں، وہ ایک مصلح ہیں، اصلاح کے اوپر انہوں نے کام کیا، انسانیت کی بہتری کے لیے، سوشل ویلفیئر کے اوپر کام کیا، ایجوکیشن کے اوپر کام کیا. یعنی مجھے بتائیں نا کہ کون سی ایسی ایک انسان کے اندر پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ سارے ممکنہ شعبوں کو ٹچ کرے اور اس کے اندر جا کے ایک انقلابی اقدامات کرے اور کچھ ڈفرنٹ کام کرے. یہ پاسبل نہیں ہوتا. ایک انسان کسی ایک فیلڈ کا ماسٹر ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتا ہے، 3 ہو سکتا ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ 1000 شعبوں کو ٹچ کرے اور اس کے اندر جا کے اپنی تجدیدی فکر انٹروڈیوس کرائے. لیکن یہ اعزاز شیخ الاسلام کو حاصل ہے. اب میں جو اسپیسیفک بات کرنا چاہوں گا آج کے اس مجمع کے اندر، وہ ظاہر ہے چونکہ میرا تعلق پاکستان عوامی تحریک سے ہے تو میں تھوڑا سا پولیٹیکلی بات کرنا چاہوں گا کہ پالیٹکس کی دنیا کے اندر بھی ڈاکٹر طاہر القادری نے جو کام کیا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد آنے والے وقت قریب میں کوئی شخص یہ کام کر سکے گا. اور وہ کام کیا تھا کہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے. ہماری برِ صغیر پاک و ہند کی مروجہ پالیٹکس ہے کہ اس وقت تک لیڈر پارٹی کی جان نہیں چھوڑتا جب تک وہ مر نہیں جاتا. ایون کہ یہاں تو مرنے کے بعد بھی بھٹو زندہ ہے آپ کے سامنے. لیکن آپ نے ایک نیا کلچر انٹروڈیوس کرایا کہ اپنی حیات کے اندر آپ نے پالیٹکس سے جو پرفارم کرنا تھا، جو نظریہ دینا تھا، جو لائن آف ڈائریکشن دینی تھی قوم اور ملک کو، وہ دی اور پیٹ کی چیئرمین سے ریٹائرمنٹ لے لی. آپ چیک کر لیں پاکستان کی کسی ایک پولیٹیکل جماعت کے اندر جس میں یہ مثال موجود ہو. انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. یہ ایک نیا کام تھا جو پاکستان اور کیا برِ صغیر کی پالیٹکس کے اندر فرسٹ ٹائم ہوا ہے. آپ
نے پالیٹکس کی دنیا کے اندر ایک نظریہ دیا, اور وہ نظریہ یہ تھا کہ جب 89 میں انہوں نے اپنی جماعت پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت تک اس ملک اور قوم کا آپ باوقار مقام نہیں دلا سکتے جب تک آپ اس ملک کے اندر اس کرپٹ پارلیمانی پولیٹیکل سسٹم کو چینج نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو جینوئن قیادت کو فلٹر کر دیتا ہے, اس کے اوپر جانے نہیں دیتا, اور چور اور کرپٹ لوگ اوپر آتے ہیں, اور فیوڈل لارڈ ہے اور بڑے بڑے کیپیٹلسٹ ہیں جو پچھلے 70 سال سے راج کر رہے ہیں اس ملک کی پالیٹکس کے اوپر. لہذا اگر اس ملک کو آپ رائٹ ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں, اس ملک کو جینوئن قیادت دینا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس موجودہ پارلیمانی نظام کو چینج کرنا ہوگا. یہ پارلیمانی نظام راستہ نہیں دیتا جینوئن لیڈرشپ کو. یہ بات کب کی تھی؟ 89 میں, جب عوامی تحریک کی بنیاد رکھی تھی. اور اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم 1-2 مارکوں کے اندر کوشش کریں گے, الیکشن میں بھی جائیں گے, لیکن ہمیں یہ بات کلیئر ہے کہ یہ نظام راستہ نہیں دیتا. ہم گئے, ہم نے دیکھا کہ وہی چیز تھی, وہی فیوڈل لارڈز تھے, وہی ہلکے تھے, وننگ ہارسز تھے, وہ مخصوص ان کے ہلکے انہوں نے اپنے قابو کی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ کسی کو اٹھنے نہیں دیتے. ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کیا وہ لیڈرز ہیں؟ نہیں. دنیا کی کسی لیڈرشپ کی ڈکشنری کی تعریف کے اندر وہ لیڈر نہیں جانے جاتے. ان کی لیڈرشپ, ان کی کوالٹی, ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ فیئر کریٹ کرتے ہیں تھانے اور کچہری کا, وہ ایک ٹیرر کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, اور لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ملک اور قوم اور عوام ان کے مشن سے دور دور تک بھی نہیں ہوتی, اور اسی نظریے کے تحت تمام جماعتیں پالیٹکس کر رہی ہیں اس سے پہلے. اس کے بعد ہم نے 2013 اور 14 کے اندر دھرنے دیے. اسلام آباد میں ہم بیٹھے, یکے بعد دیگرے ہم نے 2 دھرنے دیے, اور دونوں دفعہ ہم نے قوم کو, اداروں کو اور سب ارباب اختیار کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو پرامن انقلاب کا, پرامن تبدیلی کا ایک موقع دے رہے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے, آپ بھی یہ بات جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ نظام کرپٹ نظام ہے, یہ بوسیدہ نظام ہے, یہ پیسے کا نظام ہے. یہ نظام, اس نظام انتخابات کے تحت اگر آپ 100 الیکشن بھی کروائیں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بات ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہی, سینکڑوں بار یہ بات کہی. آپ یہ بات جانتے تھے, آپ یہ بات سمجھتے تھے کہ اس نظام کے تحت تبدیلی نہیں آتی, لیکن آپ نے ہماری بات پہ کان نہیں دھرے. آپ نے پرامن انقلاب کو راستہ نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب جب لاہور سے نکلے تھے تو ان کا یہ وعدہ تھا گملہ نہیں ٹوٹے گا, پتہ نہیں ٹوٹے گا, اور ہم پرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کریں گے, اور ہم آپ کو موقع دیں گے, اداروں کو اور طاقتور ارباب اختیار کو, کہ آپ اس ملک کا نظام چینج کریں. لیکن آپ نے 13 کے اندر بھی کریکٹر اسیسینیشن کا سہارا لیا, 14 کے اندر بھی آپ نے یہ کیا, آپ نے میڈیا ٹرائل کیا, آپ جتنے کرپٹ ایلیٹ تھی وہ ساری کرپٹ ایلیٹ اس وقت ہمارے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی, اور سارے مل کے اس عوامی انقلاب کا راستہ روکنا چاہتے تھے. 70 دن مان اسلام آباد کی سرزمین پہ بیٹھے, اور صبح و شام ہم نے یہ آواز بلند کی کہ آج موقع ہے آپ کے پاس کہ پرامن انقلاب کو راستہ دے گو. ہم نہیں چاہتے کہ یا دہشت پھیلے, یا لاشیں گرے, یا خون بہے. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں, پوری قوم سمجھتی ہے, ادارے سمجھتے ہیں کہ اس انقلاب کو راستہ دے دیں. لیکن آپ نے اس انقلاب کو راستہ نہیں دیا. آپ نے قوم کو پھر ایک دفعہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, اور آپ نے یہ سمجھا کہ شاید انتخابات کی شکل کے اندر جو گورنمنٹ بنے گی وہ اس ملک اور قوم کے مسئلے کا حل ہوگی. لیکن آپ نے 18 کے الیکشن دیکھ لیا کہ وہ جماعت جو انتخابات کے ذریعے تبدیلی کی بات کرتی تھی, وہ جماعت جو انتخابات کے ذریعے یہ بات کرتی تھی کہ ہم اس ملک کے اندر احتساب کریں گے, ہم ملک کے اندر انصاف کا نظام رائج کریں گے, وہ جماعت جو یہ سمجھتی تھی کہ انتخابات کے نتیجے میں ایک ایسی گورنمنٹ قائم ہوگی جو ان مافیاز کا مقابلہ کرے گی. آج 3 سال اس جماعت کو برسر اقتدار ہے گزر چکے ہیں, اس کو آج تک یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ راستہ کون سا اپنا ہے. وہ راستہ ہی بھول چکے ہیں اپنا, اور 3 سال کے اندر ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے پوری ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے. اپنی ہر کہی ہوئی بات کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, ہر کہی ہوئی بات کے اوپر وہ پھر گئے, اور آج انہوں نے اس نظام کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے. دیکھو دوستو, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض ایک ہوتا ہے, اس کے ٹھیک ہونے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلا, ایک مریض اگر کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر حکیم اس کو پرہیز سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں, یہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک دوسرا مریض ہوتا ہے جس کو میڈیسن دینا ضروری ہوتا ہے, میڈیسن سے ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ایک مریض وہ ہوتا ہے کہ جس کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو آپریشن کے بغیر, سرجیکل آپریشن کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. سرجیکل آپریشن ناگزیر ہو چکا ہوتا ہے. ہمارے اس ملک کا نظام کی حالت اس وقت وہ کینسر زدہ ہو چکی ہے, یہ سرجیکل آپریشن کے بغیر ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ آپ الیکشن کا ٹیکہ لگا کے, الیکشن کے ذریعے ایک جمہوری سو کال ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم کر کے آپ اس ملک کو ٹھیک کر لیں گے. آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ نے قرضوں کی بھرمار کر دی. آپ نے IMF سے قرضہ لیا, سعودیہ سے قرضہ لیا, چائنا سے قرضہ لیا,
यूएई से आपने कर्जा लिया, इन तमाम तर कर्जा लेने के बाद आपने आवाम के ऊपर भी टैक्सेस की भरमार कर दी और महंगाई अपने उरूज के ऊपर पहुंच चुकी है, गरीब आदमी पिट चुका है। आप किसी एक शोबे को ठीक नहीं कर सके। पुलिस इस्लाहात की आपने बात की थी, पुलिस पहले से ज्यादा बुरे हालात हैं उनके, आप उसको ठीक नहीं कर सके। आपने सूबा की बात की थी, अभी मोहतरम बयान कर रहे थे सूबा हजारा की, आपने सराइकियों से वादा किया था कि हम आपको सूबा देंगे। 3 साल के अंदर सराइकियों को आप सूबा नहीं दिया आपने, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है? हजारा सूबा की तहरीक हमेशा से यहां मुतालबा रहा है हजारा सूबा का, आपने 3 साल उसके ऊपर बात तक भी नहीं की। तो इसलिए दोस्तों ये इलेक्शन, ये सो कॉल्ड इलेक्टोरल सिस्टम इस मुल्क के अंदर जेन्युइन तब्दीली को रास्ता नहीं देता, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक खामोश नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी इस मुल्क के अंदर निजाम की तब्दीली के लिए कुर्बानियां हैं। हमने 14 लाशें दी हैं, हमने खून बहाया है, हम 70 दिन इस्लामाबाद की सरजमीन पर बैठे हैं और हमने आवाज बुलंद की है कि इस मुल्क के निजाम को तब्दील करो, निजाम को तब्दील करो। आपने हमारी आवाज नहीं सुनी, तो अब सुन लो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक कभी भी कौम को दोबारा उन करप्ट लोगों की तरफ वापस जाने की इजाजत नहीं देगी, एक ऑप्शन के तौर पे कौम के सामने मौजूद रहेगी। हम आज आप ताकतवर इदारे आज सारे परेशान है, सर पकड़ के बैठे हैं कि हम क्या करें। आपने मौजूदा बाई इलेक्शन के अंदर देख लिया कि कौम दोबारा उन करप्ट लोगों की तरफ पलट रही है, वो दोबारा जीत रहे हैं। आपकी तब्दीली का जली जो गुब्बारा था वो फट चुका है और आपकी आवाज, आपकी बात लोगों ने नहीं सुनी और दोबारा कौम उधर पलटना चाह रही है। दोस्तों आज पाकिस्तान उस दोहराए पर खड़ा है जहां पर 2 ही काम होंगे, या कौम एक अजीम अवामी जमहूरी इनकलाब की तरफ जाएगी, निजाम की तब्दीली की तरफ जाएगी, या दोबारा पलट कर उन्हीं करप्ट लोगों की तरफ चली जाएगी। सो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक अपना भरपूर रोल प्ले करेगी। मोहतरम सेक्रेटरी जनरल साहब बैठे हैं, अभी पाकिस्तान अवामी तहरीक की मर्कजी कोर कमेटी अनाउंस हो चुकी है। हम बलदियाती इलेक्शन के अंदर जाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हमने जो मंशूर दिया है, अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसके सबसे बड़े जो 2 पॉइंट हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट मुल्क के अंदर इस मौजूदा करप्ट पार्लिमानी निजाम की तब्दीली है। ये निजाम कैंसर ज़दा हो चुका है। आप इस निजाम से और कुछ नहीं निकले वाला। सेनेट का इलेक्शन देख लें, आपके सामने अरबों की डील हो रही है, चोरों की तरह भाग बैग उठा के फिर रहे और खरीदो फरोख्त हो रही है। इमरान खान ने ये बात की थी कि शो ऑफ हैंड के साथ इलेक्शन होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि शो ऑफ हैंड से ये नहीं बिकेंगे, क्योंकि ये बात उनको भी पता थी ये गटर की पैदावार है, ये इतने चोर और करप्ट है कि जो दुनिया का निजाम लाना ले आओ ये फिर भी बिकेंगे, क्योंकि इनका जीना मरना पैसा है। ये जीते पैसे के लिए, ये मरते पैसे के लिए है, इसके अलावा इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, एक हलफनामा तैयार किया कि अब जो सेनेट उम्मीदवार होगा वो ये हलफ देगा कि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मैंने कोई खरीदो फरोख्त नहीं की। आप हलफ किन से ले रहे हैं? उन लोगों से जिनका जीना मरना ही पैसा, जिनका ईमान ही पैसा, उनका खाक हलफ है। वो तो पार्लियामेंट के जब मेंबर बने थे तब भी हलफ दे के आए थे, लेकिन उन्हें हलफ की कौन पासदारी की, किसने की? लिहाजा दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक का पहला मुतालबा इस करप्ट पार्लिमानी निजाम की तब्दीली है। हम एक नया निजाम कायम करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मुतनासिब नुमाइंदगी और सदारती निजाम का मिक्सचर होगा, जो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक पाकिस्तान कौम को सूट करेगा। हम ऐसे निजाम की बात करते हैं। और हमारे मंशूर का जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो पॉइंट 35 सूबों का क्याम है। हम 35 प्रोविंसेस की बात करते हैं। हम कहते हैं कि आप डिविजन ऑफ पावर करें, आप छोटे छोटे यूनिट्स बनाएं, आप हर डिवीजन को एक सूबा डिक्लेयर करें, ताकि पूरी दुनिया के अंदर देख लें। दुनिया की किसी एक मुल्क की आप हमें मिसाल दे दें कि जिस मुल्क की आबादी 20-22 करोड़ हो और उसके ऊपर 4 सूबे हो। ये सिर्फ जुल्म पाकिस्तान के साथ हो रहा है, और ये करप्ट एलीट कभी भी नहीं चाहेगी ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर करे या अपने इख्तियारात आगे आवाम को दे, ये कभी भी नहीं चाहेंगे। लिहाजा पाकिस्तान अवामी तहरीक अपना रोल प्ले करेगी, अपनी बात बुलंद करेगी, कौम के ज़हनों पर, कौम के शऊर के ऊपर दस्तक देगी। और इस सिचुएशन के अंदर में आज यहां तशरीफ लाने वाले दूर नजदीक से जो तहरीक के कारकुनान हैं वो भी, और जो इसके अलावा हमारे मुहिब्बीन मुखलसीन हैं, मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप आए, इस अजीम अवामी जमहूरी इनकलाब की स्ट्रगल के अंदर हमारा साथ दें, हम इस काफिला इनकलाब को आगे लेकर चलें। याद रख ले, इनकलाबियों की डिक्शनरी के अंदर मायूसी नाम का लफ्ज नहीं होता। कोई ये मत समझे कि 13 और 14 के अंदर इन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया था,
تو ہم اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے, اپنی منزل سے ہٹ جائیں گے. نہیں, یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی بات سمجھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو پیٹ کی چیئرمین سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے تو شاید وہ اپنے انقلاب کے مشن سے ہٹ گئے ہیں. اس کو بھی اپنے ذہنوں سے نکال دیں. ڈاکٹر طاہر القادری شیخ الاسلام قائد انقلاب ہیں. وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھی, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر ان کو وہ نظارہ دکھائیں گے. ہم اس عزم اور اس پیشن کے ساتھ نکلے ہیں کہ ہم عوام کو منظم کریں گے, عوام کو باشعور کریں گے, تنظیمیں بنائیں گے, اور انشاءاللہ اگلے کچھ سالوں کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری کو وہ نظارہ دکھائیں گے کہ وہ آئیں گے اور اس انقلاب کی قیادت کریں گے انشاءاللہ تعالی. سو دوستو, آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے عظیم قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو کہ انہوں نے جو فکر, جو ویژن, جو نظریہ اور جو ڈائریکشن اس قوم کو دی تھی, آج پوری قوم, پورے ادارے سب اس کے اوپر متفق ہو چکے ہیں. اور ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ جب تک اس کینسر زدہ نظام انتخابات کو آپ چینج نہیں کریں گے, اس ملک کے اندر وہی لوٹے پلٹ پلٹ کر واپس آتے رہیں گے, کبھی بھی اس ملک کے اندر جینوئن تبدیلی نہیں آ سکتی. آج کی گفتگو کا اختتام میں کچھ اشعار پہ کروں گا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں, ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا. اور وہ دن گئے کہ جب ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے. اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا. اور میں بتا رہا ہوں, یہ جو گملہ نہ ٹوٹنے اور پتہ نہ ٹوٹنے کی گارنٹیاں دی تھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے, اور پرامن انقلاب کی بات کی تھی, یہ انہوں نے کی تھی. لیکن اب کی بار جو تحریک اٹھے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا اس کو بہا کے لے جائیں گے. اب کی بار اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اور سکون صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو, جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. بہت شکریہ, السلام علیکم. خلق نواز گنڈا پور صاحب, ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل, آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم المقام کھڑے ہو کے اپنے قائد کا استقبال کیجیے. جرأت و بہادری, جرأت و بہادری, مجدد رواں صدی, مجدد رواں صدی, مصطفیٰ کی ہے کلی, جرأت و بہادری. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی اس بہت ہی خوبصورت اور پروقار محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پیر سید محبوب شاہ صاحب, اسی طرح انجینئر رفیع الدین صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, سردار گوہر زمان صاحب تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے گفتگو بھی فرمائی, سلطان العارفین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, راجہ وقار صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ ہمارے پرانے تحریک کے عاشق لالا سرور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نصیر خان جدون صاحب ہیں, محترم حاجی امان اللہ جدون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, محترم مشتاق سوروردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سردار محمد صاحب ہیں, ہارون خان صاحب ہیں, اخونزادہ ضیاء الرحمان صاحب کو میں نے دیکھا تھا, ابھی پتہ نہیں نظر نہیں آ رہا, اچھا وہ پیچھے سے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. اور ہماری پیاری بہن اور ہزارہ ویمن لیگ کی آن اور شان محترمہ دلشاد باجی دلشاد بصیر صاحبہ, اسی طرح محترمہ ام حبیبہ اسماعیل نائب ناظمہ ہیں, اور ان کی اگر میں ساری ذمہ داریاں بیان کروں تو شاید وقت کم پڑ جائے گا. بہرحال میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. نائب ناظمہ ہیں ہماری منہاج ویمن لیگ کی, ہماری بہت ہی پیاری بیٹی محترمہ فاطمہ سعید,
جو کہ ناظمہ ہیں ہزارہ زون کی، اسی طرح ہماری بہن فرا آصف صاحبہ جو صدر ہیں ویمن لیگ کی، اور محترمہ سرینا بصیر صاحبہ جو ناظمہ ہیں ویمن لیگ کی، فادر ناصر ولیم آج تشریف لائے، آپ کو بھی میں کچھ گزارشات عرض کروں گا، اور دیگر احباب جو تشریف لائے۔ میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا گفتگو کے آغاز سے پہلے۔ باجی جب گفتگو فرما رہی تھیں تو انہوں نے 2 دفعہ میری توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ اصل میں تھوڑا سا مصروف اس لیے تھا کہ پچھلے 1 گھنٹے میں مجھے 2 بہت سینئر احباب کے گھروں میں فوتگیوں کا علم ہوا ہے، لہٰذا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اور مختلف احباب کو بتانے کے لیے میری توجہ تھوڑی سی اس طرف تھی، تو شاید انہوں نے اس کو گستاخی سمجھا ہو، لیکن ان کو میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے، کیونکہ ایک جنازہ 4:30 بجے ہے اور ایک جنازہ 8 بجے ہے، تو اس کے انتظامات کرنے تھے، تو اس لیے بہرحال پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے جاوید قادری صاحب زوراور آدمی ہیں، میں نے نام ان کا باقیوں کے ساتھ اس لیے نہیں لیا، جن کے نام میں ان کے ساتھ داستان ایک رقم ہے۔ آج اگر ہم منہاج القرآن میں ہزارہ کو ایک زون کا درجہ ملا ہے تو اس کا اگر 100% نہیں تو کم از کم 90% سہرا جو ہے جاوید قادری صاحب کے سر ہے۔ گو کہ ضیاء الرحمان صاحب کی بھی یہی خواہش تھی، محترم مشتاق سوروردی صاحب کی بھی یہ خواہش تھی، دیگر احباب کی بھی خواہش تھی، لیکن وہ لڑنے پہ تیار نہیں تھے، یہ لڑنے اور مرنے پہ تیار تھے، تو انہوں نے یہ حاصل کر کے چھوڑا ہے۔ اسی طرح ہمارے قاضی شفیق الرحمان صاحب، ان کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا، میں نے ان کا کچھ ذکر کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہماری نوجوان قیادت ہے انشاءاللہ تعالی، جنہوں نے پاکستان عوامی تحریک کی رہنمائی کرنی ہے مستقبل میں، اور انشاءاللہ تعالی اس ظالم نظام کے خاتمے تک انہوں نے اس کا انشاءاللہ تعالی رہنمائی کرتے رہنا ہے۔ میں یہاں ایک شعر ان کی بھی نظر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ راہ وفا میں جو ہمارے جذبوں کے ساتھ ہم قدم رہیں گے، راہ وفا میں جو ہمارے جذبوں کے ساتھ ہم قدم رہیں گے، وہ لوگ تاریخ کی جبیں پر رقم رہیں گے، اور یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نظام جبر و ستم سے کہہ دو، یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نظام جبر سے کہہ دو، اب یہاں کسی کے تو ہوں گے ٹکڑے، یا تم رہو گے اور یا ہم رہیں گے۔ بات یہ ہے، ہمیشہ ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے رہے شروع دن سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی 70 سالہ زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی فلاح اور بہبود اور مستقبل کے لیے یہ جو نظام ہے اس کا ختم ہونا ضروری ہے۔ میں کچھ چیزیں ذاتی تجربے کی بنا پہ، میں گو کہ ہزارے کا رہنے والا نہیں ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو ہزارے وال کہتا ہوں، میری پیدائش یہاں کی ہے، میں نے زندگی کا سارا جوانی کا عرصہ یہاں گزارا ہے، اور اس جنت نظیر ٹکڑے کا جو حال یہاں کے سیاستدانوں نے کیا ہے وہ کم از کم پچھلے 60 سال سے میں دیکھ رہا ہوں۔ 1983 کے الیکشن سے تو ہم بقائمی ہوش و حواس ہر چیز دیکھتے رہے ہیں۔ 2 وزیر اعلیٰ آئے ہزارے سے،
میں موازنہ صرف یہ کرتا ہوں بلکہ 3 وزیر اعلیٰ ہزارہ سے آئے، 2 میری غلطی ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک دور تھا، لیکن تینوں وزرائے اعلیٰ وہ سب کوئی دنیا سے چلے گئے، کوئی دنیا میں ہے، اللہ پاک جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت کا راستہ بتائے۔ ہزارے کا جو پوٹینشل تھا، جو ممکن تھا کہ آج ہزارہ دنیا میں ٹورزم کا ایک مرکز و محور ہوتا، جتنے خوبصورت علاقے اور جن کو تباہ ہونے دیا گیا، وہ سیاستدان چونکہ اس نظام میں تھے، ان کو صرف اور صرف اپنی الیکشن سے غرض تھی، اپنی وزارتوں سے غرض تھی۔ میں تو جب ہزارے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی یونین کاؤنسل نظر نہیں آتی جہاں کا کوئی وزیر نہ رہا ہو، یعنی میں کاغان سے شروع ہو جائیں، اوپر بٹگرام چلے جائیں، گلیات میں چلے جائیں، بھری پور میں چلے جائیں، حویلیاں میں چلے جائیں، مانسیرے میں چلے جائیں، ایک مانسیرے میں 7 وزیر رہے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ کا جب ہم حال دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ موٹر وے کی اب ہر کوئی موٹر وے کا سیرا اپنے گلے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر چائنا کا انٹرسٹ نہ ہوتا تو نہ سی پیک بنتا، نہ کراکورم ہائی وے بنتی، اور نہ ہی یہ موٹر وے بنتی۔ یہ موٹر وے اگر مرہون منت ہے تو چائنیز کی مرہون منت ہے، اس میں ہماری کسی بھی سیاستدان کا کوئی کردار نہیں۔ ایک اور بات، اس گفتگو کو میں جاری رکھوں گا۔ ابھی مجھے ایک میسج آیا، ایبٹ آباد میں جیل کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے اور پولیس نے اس شخص کو کسی نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ پاکستان کے اندر، یار لے لیں 8واں 9واں فون آ رہا ہے، اس کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، باہر جا کے سن لیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اسلامی ریاست پاکستان کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام اس ریاست کا دین ہے، پھر آئے روز ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس پہ غور کرتے ہیں؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان واقعات کے پیچھے یہ انڈیویجول واقعات نہیں ہیں، ان واقعات کے پیچھے ایک منظم پروگرام ہے۔ یہ 2 چیزیں، ایک قرآن حکیم کی بے حرمتی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پاکستان کے مسلمانوں کو دور رکھنا، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی تعلیمات سے پاکستان کے مسلمانوں کو دور رکھنا، تاکہ جو ہماری اسلامی شناخت ہے، تاکہ ہماری جو دینی اور ہماری جو نظریاتی بنیاد ہے اس کو کھوکھلا کیا جائے۔ یہ انڈیویجول ایکٹس نہیں ہے، یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ فتنہ قادیانیت ہر چند سال بعد سر اٹھاتا ہے۔ بات یہ ہے بڑی آسان، کوئی بھی ملک ہے اس کا آئین اور قانون ہے، اسی طرح اسلام کا آئین اور قانون ہے۔ اگر آپ اس آئین اور قانون سے باغی ہیں تو آپ اسلام سے چلے جائیں، آپ کو تو دعوت نہیں دی۔ یہ تو ویسی ہی بات ہے کہ جی میں فوج میں نوکری بھی کروں گا، وردی بھی نہیں پہنوں، یہ 2 چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ یا آپ اسلام کے اندر ہیں، آپ خداوند تعالیٰ بزرگ و برتر کو واحد خدا مانتے ہیں اور تاجدار کائنات کو ختم نبوت کی آخری ختم مہر نبوت اور اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، نہیں مانتے تو آپ اسلام سے خارج ہیں۔ آپ جائیں، جو بھی اپنے لیے آپ دین پسند کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اس دین کا نام دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔
ہم بدقسمتی سے، اور یہ میں ہزارے کے لیے اس لیے خاص کچھ گزارشات کروں گا، ہزارے کی خاص شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک منہاج القرآن نے فیصلہ کیا کہ ہزارہ کو ایک زون ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ ہزارے کی ایک ڈسٹنکٹ شناخت ہے، اور یہ شناخت وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو یہاں رہے۔ ہزارہ ہسٹوریکلی کے پی کے کا حصہ نہیں ہے، یہ میں اعلانیہ بات کر رہا ہوں۔ ہزارے کی اپنی ایک انڈیویجول شناخت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں چاہے وہ بلدیاتی ہو اور چاہے ہر کینڈیڈیٹ سے آپ لوگ لکھوا کے لیں کہ پہلی قرارداد جو نیشنل اسمبلی میں پیش کی جائے گی وہ صوبہ ہزارہ کے لیے پیش کی جائے گی۔ اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے وعدہ کیا کہ صوبہ جنوبی پنجاب بنے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وعدہ کیا کہ صوبہ جنوبی پنجاب بنے گا، اور وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ کیا کہ جنوبی پنجاب ایک صوبہ بنے گا۔ اس وقت اگر ان تین پارٹیوں کی نمبرز گنے قومی اسمبلی میں تو 342 ممبرز میں سے 300 سے زیادہ ممبر ان تین پارٹیوں کے ہیں۔ پھر کیا امر مانے ہے کہ کسی ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر کو جرت نہیں ہے کہ وہ قرارداد پیش کرے صوبہ جنوبی پنجاب بنانے کے لیے؟ مقصد یہ ہوا کہ یہ صرف جھوٹے نعرے ہیں، کسی ایک وزیر اعظم کی نیت یہ نہیں تھی کہ جنوبی پنجاب ایک علیحدہ صوبہ بنے۔ اس لیے جب وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو صوبے کی بات کرتے ہیں، جو ہی اقتدار میں آتے ہیں تو صوبے کی بات نہیں کرتے۔ میں نے اس دن یہ بات کہی، جنوبی پنجاب میں یہی بات کہی کہ آپ حلف لیں، اگلے الیکشن سے پہلے آخر کینڈیڈیٹ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، ان کو کہیں آپ کاغذ پہ لکھیں کہ اگر میں پہلے 15 دن کے اندر یا پہلے 30 دن کے اندر یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش نہیں کروں گا تو میں استعفیٰ دینے کا پابند ہوں گا۔ یہ نظام صرف اور صرف مفادات کا نظام، مفادات کا، لوٹ مار کا، لوٹ کسوٹ کا، اور بدقسمتی یہ ہے ہم لوگوں نے 2018 کے الیکشن میں حصہ اس لیے نہیں لیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ تبدیلی کا ووٹ تقسیم نہ ہو، اور شاید ہماری خام خیالی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی تبدیلی میں انٹرسٹڈ ہے اور خلوص نیت سے تبدیلی کی بات کرتی۔ آج وہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ وہی جہازوں میں جا کے انہی ممبرز کو خریدا گیا، وہی آج وزیر بیٹھے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک وزیر ہیں، ہزارے سے ہی ان کا تعلق ہے، اس دن بڑے زور و شور سے تقریر فرما رہے تھے کہ جناب پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسے حالت میں پاکستان ملا، اور وہ پورے 5 کے 5 سال پچھلی حکومت میں وزیر رہے اور اسی محکمے کے وزیر رہے۔ اس سے بڑی منافقت، میں کفر کا لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ میں فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن اس سے بڑی منافقت کی مثال میرا خیال میں دنیا میں کوئی نہیں۔ اور دف ہے ایسے نظام پہ۔ ہم مثالیں دیتے ہیں جمہوریت کی، یہ نہ جمہوریت ہے نہ موروثیت ہے، یہ سراسر مار، لوٹ مار، چوری، جینا جگتی اس کا نظام ہے۔ سینٹ کے الیکشن نے مزید اس مکروہ چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ میں نے ایک دفعہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ جی ہم نے تو صرف یہ سنا
کہ یا جانوروں کی منڈی لگتی ہے یا پرانے زمانے میں غلام مرد اور غلام عورتیں بیچی جاتی تھی، ان کی قیمت لگتی تھی. آج ہماری سینٹ آف پاکستان جو ایوان بالا کہلاتا ہے، یہ اس جانوروں کی منڈی سے برا ہے. جانور بکتا ہے تو پتہ تو لگ رہا ہے کہ بک رہا ہے، یہ قرآن کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور بکتے ہیں. کل ہی میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ، تو قاضی صاحب نے ہلکا سا اشارہ اس طرف کیا. اب ضامن قرآن اٹھاتے ہیں اور پیسے ضامنوں کے پاس رکھائے جاتے ہیں، بجائے اس الیکشن میں یہ نیا رواج ہے کہ ضامنوں کے پاس پیسے رکھائے جا رہے ہیں کہ جی آپ واپس آئیں گے، اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے، قرآن حکیم کو لے کر آئیں گے اور قسم اٹھائیں گے کہ آپ نے ووٹ دیا ہے اور طلاق کریں گے تو آپ کو پیسے یہ جو ہیں شفیق صاحب پیسے دے دیں گے. آپ یہ حالت ہے آج کے اس نظام کی، اور اسی وجہ سے نہ ترقی ہوتی ہے ہمارے ملک میں، نہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے. ہزارے میں موٹر وے بنا ہے، موٹر وے کے جو 2 ایگزٹ بنے ہیں، آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ جو 3 ایگزٹ ہیں، اگر یہاں ایبٹ آباد والا ایگزٹ دیکھیں تو وہ نہ ایبٹ آباد کے کام کا ہے نہ حویلیاں کے کام کا. اس سے اگلا ایگزٹ دیکھیں وہ نہ ایبٹ آباد کے کام کا ہے نہ مانسیرے کے کام کا. اور جو مانسیرے میں دوسرا ایگزٹ ہے وہاں سے آگے وہ تنگ گلیاں، آپ کو 45 منٹ لگ جاتے ہیں موٹر وے سے کاغان والی سڑک پہ جانے کے. تو یہ نظام عوام کے نمائندوں کا نظام نہیں ہے، اس میں عوام کے مفادات مد نظر نہیں رکھے جاتے. جب لاہور اسلام آباد موٹر وے بن رہا تھا، صرف 2 وزیروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے علاقوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی زمینوں کی ویلیو بڑھانے کے لیے 40 کلومیٹر موٹر وے کی لمبائی زیادہ کی گئی تاکہ 2 وفاقی وزراء کو ہیلپ کیا جا سکے. آج ڈیرہ غازی خان کے قریب ایک سڑک بنائی جا رہی ہے جو خاصتاً چیف منسٹر پنجاب کی ذاتی زمینوں میں سے گزرتی ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ زمینوں کی ویلیو 10 گنا بڑھ جائے. تو میرے بھائیوں، خدا را ووٹ کو ایک امانت سمجھے، لوگوں کو باخبر کریں. ہر دفعہ یہ چور لٹیرے ڈاکو آئیں گے مختلف روپ دھار کے، مختلف باتیں کر کے، اور آپ سے ووٹ لیں گے اور پھر 5 سال آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور جو بات کہتے بھی ہیں، مثال میں آپ کو ایک خاص مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں. اس دن وزیر موصوف جو پانی اور بجلی کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا بجلی ہمارے پاس اب لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے. تو یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کی بھی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں. بات یہ ہے، آپ نے کمپنیوں سے معاہدہ کیا کہ ہم مثلاً آپ سے 100 میگا واٹ خریدیں گے. لوگوں نے تنگ آ کے سولر سسٹم لگانے شروع کر دیے. لوگوں نے وابڈا کے محکمے کی بے ایمانی کی وجہ سے بڑی بڑی انڈسٹریز نے اپنے پاور یونٹس لگانے شروع کر دیے. آپ کی بجلی کی طلب مسلسل کم ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ بجلی زیادہ ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ اس لیے کم ہوئی ہے کہ طلب ختم ہو گئی ہے بجلی کی. آپ ہر 8ویں 10ویں گھر پہ دیکھتے ہیں سولر پینلز لگے ہوئے ہیں. ساری بڑی انڈسٹریز جو ہیں انہوں نے اپنے پاور جنریشن پلانٹس لگائے ہوئے ہیں. یہاں عوام کے مستقبل کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. جو بھی کام ہو رہا ہے وزراء اپنے مفادات کو مکمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے ذکر کیا آج کے حالات کے متعلق. قائد انقلاب کا مشن کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک نام ہے، ایک پہچان ہے.
لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس نظام کے بارے میں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ہم دیکھتے آئے ہیں 1973 سے 1973 سے اس نظام میں بار الیکشن۔ عمران خان صاحب کو میرے سامنے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب اس نظام انتخاب میں اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ ایک ایسے شکنجے میں جکڑے جائیں گے جس سے آپ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے آپ اس نظام کے غلام ہو جائیں گے، اور ایک ہیرا اگر نمک کی کان میں رکھ دیا جائے تو ایک مدت کے بعد وہ بھی نمک ہو جاتا ہے، وہ ہیرا نہیں رہتا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان بے ایمان ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چور ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ چوروں کے ٹولے کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہزارے کے سارے سیاستدانوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان کے کردار سے بھی آپ واقف ہیں۔ میں 1983 اور 85 سے پہلے کے سیاستدانوں کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ ایک زمانہ تھا کہ سیاستدان عزت دار لوگ ہوا کرتے تھے اور عزت کی خاطر اپنا پیسہ خرچ کر کے سیاست کیا کرتے تھے۔ ان کے بھائی بابا حیدر زمان کی بھی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے درویشی میں زندگی گزاری، اور جب ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بنے وہ دور بھی میرا خیال ہے سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیسے اپنا دور گزارا اور باقی سیاستدان کیسے دور گزار رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن ایک ایسی ہماگیر تحریک ہے جو پوری دنیا اسلام میں 4 چیزیں کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1، جو مسلمانوں کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے قرآن حکیم کے ساتھ۔ ہم اگر اپنے نظام تعلیم کو دیکھیں، ایستا ایستا اس نظام تعلیم میں مغربیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ کل ایک قاعدہ میں پڑھ رہا تھا جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، الف بے پہ، الف انار، بے بکری، تو ڈال کا لفظ جو تھا اس کے سامنے ڈال ڈاکٹر لکھا ہوا تھا۔ یعنی پوری اردو زبان میں اس مصنف کو ایک لفظ نہیں سمجھ آیا جو ڈال سے وہ ڈاکٹر کے علاوہ کچھ لکھ دیتا۔ ایسے جاہل ہمارے نصاب بنا رہے ہیں۔ انگریزی کے اسکولوں کا اس سے بدتر حال ہے۔ اب بجائے اس کے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لکھا جائے، نام لکھا جا رہا ہے محمد دا میسنجر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاجدار کائنات ایک ڈاکیا تھا، اس سے زیادہ اور کیا کفر ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوتی، ان کے نوٹس میں یہ باتیں لائی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو ہم نے لیٹر لکھے ہیں اس معاملے کہ انگریزی اسکولوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ کیا تکریم ہوگی، کیا تعظیم ہوگی، کیا محبت ہوگی تاجدار کائنات کے لیے جن پہ لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ان کو ایک میسنجر بنا کے پیش کر، ان کا مقام و مرتبہ وہاں سے اٹھا کے یہاں لا رہے، ان کے مقام و مرتبے پہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی ذہنیت پتہ لگتی ہے، آپ کی سوچ پتہ لگتی ہے۔ اسی طرح آگے چلے نظام تعلیم میں، اسی سلسلے میں ہم نے گزارش کی تھی کہ یہ تقریباً 4 سال سے ہم حکومت کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک میں تھوڑا سا تناظر آپ کو بیان کروں کہ پاکستان میں 4 وفاق بنے تھے 1950 اور 1960 کے درمیان۔ ایک وفاق اہل تشیع کے لیے تھا، ایک اہل سنت والجماعت کے لیے تھا، اور اسی طرح ایک دیوبندی حضرات کے لیے تھا، اور ایک اہل حدیث احباب کے لیے تھا۔ یہ چلتا رہا
जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने एक और वफाक दिया अहले देवबंद के लिए, जो 5वां वफाक बना। पिछले 40 साल में कोई नया वफाक नहीं बना। हम मुसलसल कहते रहे हुकूमतों को कि जनाब ये वफाक वक्त के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, इनमें जो निज़ाम तालीम पढ़ाया जा रहा है वो 100 साल पुराना है। लाखों की तादाद में तलबा हैं और तालिबात हैं जो इस निज़ाम में आप दाखिल कर रहे हैं और उनको चलाते हैं। अब 7 साल का दर्स निज़ामी पढ़ते हैं, 2 साल का शहादत सानविया है, 4 साल की शहादत आलिया है और फिर 1 साल की आलमिया है। 7 साल की तालीम के बाद ये बच्चे इस काबिल नहीं होते कि किसी बुनियादी गवर्नमेंट के ग्रेड 4 की मुलाजमत के लिए इम्तिहान दे सके। उसकी वजह क्या है कि आप निसाब बदलने पे तैयार नहीं हैं। आप नहीं चाहते कि ये तलबा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आप एक मशीनी अंदाज में मजहब का एक खास तरीके से तालीम देते। आप हैरान होंगे और यकीनन हैरान होंगे। मैं एक सवाल करने जा रहा हूं, आप में से कितने लोगों को यह मालूम है कि दर्स निज़ामी के 7 साल पढ़ाई में इखलाकियात का दर्स है ही नहीं। इखलाकियात बतौर सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता पूरे 7 इयर्स में। हम मुसलमानों ने का दावा करते हैं 24 घंटे जब हम इस्लाम की गुफ्तगू करते हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तैयबा का जिक्र करते हैं, और 7 साल में हम अपने बच्चों को इखलाकियात नहीं पढ़ाते। इसी तरह कंप्यूटर की तालीम नहीं देते। इसी तरह ये जो मेरा ख्याल है कि वो नासिर साहब चले गए हैं, तकाबुल अदियान जो है, कंपैरेटिव रिलीजन, हमारे मुफ्तियान कराम, हमारे बहुत बड़े बड़े उलमा को दूसरे मज़ाहिब के बारे में अलिफ बे नहीं पता। मैं खुद ये जो नासिर इस्माइल साहब, नासिर इस्माइल, हाँ नासिर विलियम साहब बैठे हुए थे। मैं आपको आज आप में से जो जरा बड़ी उम्र के लोग हैं, यहां बर्नॉल स्कूल में सारे के सारे क्रिश्चियन पढ़ाते थे, फादर मदर्स और सिस्टर्स और ब्रदर्स ये पढ़ाते होते थे। हम स्कूल में पढ़ते थे जब बर्नॉल में, सारे के सारे अंग्रेज उस्ताद थे। और मैं चैलेंज से कहता हूं कि उनका इखलाक आज के हमारे कई असातिज़ा से बेहतर इखलाक था। जो खिदमत दीन का उनका जज्बा था, जो उन्होंने डॉक्टर फाओ का जिक्र किया, वो एक बहुत हसीन और जमील खातून थी। कराची आई, उनको पता लगा कोढ़ की मर्ज में यहां एक कॉलोनी है जहां कोढ़ के मरीज रहते हैं। वो वहां गई और वो औरत वहां की हो गई और उसने अपनी जिंदगी पूरी वक्फ कर दी कोढ़ के मरीजों की खिदमत करते हुए। हमारे लिए तो मशाल राह होने चाहिए अब तो सतार ऐदी जैसे लोग। हमारे लिए तो वो लोग होने चाहिए मिशल राह जिन्होंने अपनी जिंदगियां इंसानियत के लिए कुर्बान की, जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की। छिजाए के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा गिद्धों की तरह। तो तकाबुल अदियान का जिक्र नहीं। एक आलिम दीन कैसे डिस्कस करेगा एक गैर मुसलमान से अगर उसको उनके दीन के बारे में अलिफ बे भी मालूम ना हो। और मैंने हाईएस्ट फोरम पे यह सवाल उठाए, ये तवज्जो तलब है। मैंने कहा जी यहां ये सारे पाकिस्तान के आलिम बैठे हुए हैं, कोई एक आलिम ये बता दे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक फिरका ऐसा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में वही अकीदा रखता है जो मुसलमान रखते हैं। मैंने कहा जी अगर इस एक हॉल पूरे में कोई एक आलिम दीन ये बता दे तो मैं कहूंगा कि मैं
دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ایک آدمی وہاں پورے اس اجتماع میں نہیں تھا, اور پاکستان کے سارے 5 وفاقوں کے صدر بیٹھے ہوئے تھے, اور تقریباً 60 بڑے مشہور علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر طاہر القادری کا خواب تھا کہ دین کی تعلیم میں سائنس, تقابل ادیان, کمپیوٹر سائنس, عربی زبان, انگلش زبان پڑھائی جائے, تاکہ جب یہ بچے فارغ التحصیل ہوں تو یہ معاشرے میں جا کے اپنا جائز مقام حاصل کر سکیں. ایک اور سوال جو میں نے وہاں پوچھا تھا, اور یہ سوال آپ پوچھا کریں اپنے علماء کرام سے, 90% علماء کرام پاکستان میں عربی زبان نہیں جانتے. لہذا قرآن حکیم کی ایک ٹرانسلیشن وہ اٹھاتے ہیں, جس مسلک سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے جو بھی اکابر ہیں ان کی ٹرانسلیشن اٹھاتے ہیں اور منو ان لوگوں کو سکھا دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, میں کوئی اپنے آپ کو عالم دین نہیں کہتا, لیکن میرا آپ سے سوال ہے. میں یہاں ہزارے والی کی مثالیں نہیں دینا چاہتا, لیکن ہزارے والی میں 50 مثالیں ایسی ہیں جو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی. لہذا جو آدمی خود عربی زبان نہیں سمجھتا, وہ قرآن حکیم کے وہ باریک معنی کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا جو مثالوں کی صورت میں ہے. اور وہ ٹرانسلیشنز کے مرہون منت ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ ویژن ہے کہ ہر عالم جو 7 سال گزارے اور شہادت عالمیہ لے کے جائے, وہ عربی زبان پہ عبور رکھتا ہو. انگریزی زبان پہ اس لیے عبور رکھتا ہو کہ لوگ جب وہ لوگوں میں بیٹھے تو اپنی ایکسپریشن ہر زبان میں کر سکے. اب میں آپ کو اس کے مقابلے میں ایران کی مثال دیتا ہوں. ہم گئے ایران مشہد, تو جو میزبان تھے ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کل جمعے کے دن ڈاکٹر حسن محی الدین کا خطاب تھا. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے کہ خطاب کس زبان میں کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ انگریزی میں وہ خطاب کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انگلش ٹو پرشین ٹرانسلیٹرز موجود ہیں. اگر اردو میں خطاب کرنا چاہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اردو ٹو پرشین ٹرانسلیٹرز بھی موجود ہیں. لیکن وہ عربی زبان میں اگر خطاب کریں تو یہاں کے سارے علماء عربی زبان سمجھتے, بولتے اور لکھتے ہیں. لہذا وہ گفتگو عربی زبان میں ہوئی, سوال اور جواب بھی عربی زبان میں ہوئے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے علماء کرام, مزے کی آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, ہمارے میں کچھ احباب کی بات کرتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا. وہ ایران گئے تو آیت اللہ خامنائی نے ان سے عربی میں گفتگو کی, اور وہ ٹرانسلیٹر کے تھرو اس سے بات چیت کر رہے تھے. اور وہ یہاں کی ایک بہت مقتدر جماعت کے امیر ہیں. تو اس لیے آپ کے اوپر لوگ ہنستے ہیں دنیا میں. ہم جن کو علماء کہتے ہیں وہ صرف ہمارے لیے علماء ہیں. کوئی ایک عالم کسی ایک جماعت کا یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ عربی کی کسی یونیورسٹی میں استاد ہے. نماز عصر کہہ رہے ہیں قضا ہو رہی ہے, بس میں 2 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا. تو ہمارا یہ ایم تھا کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں کہ نصاب یکسر مختلف ہو تعلیمی اداروں کا. جو دینی نصاب کا حصہ ہے درس نظامی کا, وہ اسی طرح قائم ہو, لیکن قرآن حکیم کو پڑھایا جائے سائنس کے تناظر میں. اب جو ٹرانسلیشن پڑھائی جا رہی ہے, میں اگین نام نہیں لیتا, پھر وہ سیاسی بات چل پڑتی ہے. 150 سال پرانی
पुराना तर्जुमा जो है एक दर्स निजामी में पढ़ाया जाता है। अब कुरान हकीम सूरह 57 में एक आयत है, इन्ना नज़्ज़लना अल-हदीद, कि हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नज़्ज़लना अल-हदीद, इसका मतलब है कि हमने लोहे को नाजिल किया। अब नाजिल तो वो चीज होती है जो आसमान से आए। सिर्फ 30 साल पहले या 40 कमोबेश 30-40 साल पहले साइंसदानों ने यह एस्टैब्लिश किया कि लोहा जमीन की मादनियात नहीं है। लोहा जो है मीटियोराइट्स जब फटे उनसे आया और जमीन में धंस गया, और आज जिस लोहे को हम निकालते हैं ये जमीन की पैदावार नहीं है। तो क्या वो जो 150 साल पुरानी ट्रांसलेशन है आज वो वैलिड है? कुरान हकीम तो ज़मान व मकान से आजाद है, ता क़यामत कुरान हकीम की हकीकत रहेगी, लेकिन हमारी नॉलेज कहां खड़ी है? यहां इंजीनियर साहब आपकी अटेंशन के लिए, अगर हमें 1985 में या 80 में कोई कहता कि एक वक्त आएगा एक हॉल में 20 लोग बैठे होंगे और वो 20 लोग टेलीफोनों पे 20 मुख्तलिफ ममालिक में बात कर रहे होंगे, तो क्या आप या मैं यकीन करते? तो इंसान की तो नजर ये इस दीवार तक है, इस दीवार के पीछे मुझे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन खुदावंद ताला की जो फरासत है और खुदावंद ताला की जो हिकमत है वो तो रोज़े क़यामत तक रहेगी। लिहाजा जरूरत पेश आई कि हम अपना एक वफाक बनाएं, उस वफाक में हम मॉडर्न ट्रांसलेशंस करें जो साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला तकरीबन 2 हफ्ते पहले हुकूमत ने हमें निज़ामुल मदारिस कायम करने की इजाजत दी है, जो कि एक फुल फ्लैज बोर्ड है जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से मदारिस का अपने साथ इल्हाक कर सकते हैं। लेकिन एक और यूनिक चीज है जो शायद आपके इल्म में ना हो, 5 नए वफाक बने हैं, 5 पुराने वफाक थे, टोटल अब 10 वफाक हैं। निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान को ये यूनिक ऑनर हासिल है कि हम वाहिद वफाक हैं जो दुनिया भर में इदारे कायम कर सकते हैं। बाकी 9 के 9 वफाकों में से किसी को इजाजत नहीं। इस चीज में मैं मिनहाजुल कुरान के सब रफ़क़ा व बस्तगान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है डॉक्टर ताहिर अल कादरी की शख्सियत का, और इस एस्पेक्ट का इंशाअल्लाह ताला आप फर्क देखेंगे कि 5, 10, 15 साल में इसका क्या इफेक्ट होता है।